یہ رب کا کرم اور نبی کی عطا ہے، بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل۔ خائفین کبریا اصحاب اہل بیت ہیں، عاشقان مصطفیٰ اصحاب اہل بیت ہیں، صالحین و اتقیاء اصحاب اہل بیت ہیں، عابدین و پارسا اصحاب اہل بیت ہیں، دین پر دل سے فدا اصحاب اہل بیت ہیں، سب یقیناً باوفا اصحاب اہل بیت ہیں، مومنوں کے رہنما اصحاب اہل بیت ہیں، عاصیوں کا آسرا اصحاب اہل بیت ہیں، فضل مولا سے صدا اصحاب اہل بیت ہیں، آسرا تار کا اصحاب اہل بیت ہیں، اصحاب اصحاب اہل بیت ہیں۔ ایک منٹ یہ کال اٹینڈ کر لوں۔ یہ کر لیں جی، کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آواز نہیں آ رہی، کیا فرمایا؟ آواز نہیں آ رہی، شاید وہ سگنل نہیں آ رہے۔ جی جی اب آواز آئی ہے۔ جی چینی لے کے آنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دودھ بھی لانا ہے کیا؟ دہی کیا کرنا ہے؟ اچھا شہری کے لیے نماز پڑھنے کے بعد میں لیتا ہوں گا، ضرور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بشیر بھائی، یہ جو آپ شہری کی بات کر رہے تھے میں سمجھا نہیں۔ برکت بھائی، صبح 10 محرم ہے نا، 10 محرم شریف کے روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ اچھا صبح 10 محرم ہے، اس عمر میں پہنچ کر ایسے خاص موقع پر روزہ رکھنا ہمارے لیے تو مشکل ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، اس مشکل کا حل ہم ابھی لے لیتے ہیں۔ پیارے امیر اہل سنت اللہ پاک، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے صدقے آپ کا سایہ سلامتی و عافیت کے ساتھ ہمارے سر پر قائم و دائم رکھے، آمین۔ 10 محرم شریف عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ اگر بزرگ حضرات روزہ نہ رکھ سکیں تو اس دن ہمیں کیا خاص کام کرنے چاہیے؟ آپ ہمیں بتا دیں تاکہ ہم بھی ثواب حاصل کر سکیں۔ ماشاءاللہ، 10ویں محرم شریف جو ہے عاشورے کا دن، یہ بڑا مبارک دن ہے۔ اسلام میں سب سے پہلے صرف عاشورے کا روزہ فرض ہوا، پھر رمضان شریف کے روزوں سے اس روزے کی فرضیت تو منسوخ ہو گئی، کینسل ہو گئی، مگر اس دن کا روزہ اب بھی سنت ہے۔ لہذا ان دنوں میں جس طرح نیک کام کرنے کا ثواب زیادہ ہے، اسی طرح گناہ کرنے کا عذاب بھی زیادہ ہے۔ حوالہ اسلامی زندگی صفحہ نمبر 74۔ تو عاشورے کا روزہ جو ہے وہ اس میں فضیلت بھی ہے، اس کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا، اور ہمارے لیے بھی سمجھو یہ سنت ہے۔ اور ایک سال پچھلا جو سال گزرا جو عاشورے کا روزہ رکھے تو اس کے لیے بشارت یہ ہے کہ اس کا جو سال پچھلے محرم سے اب تک گزرا نا، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب وہ گناہ جو ہے ایسے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، صغیرہ جس کو بولتے ہیں، گناہ صغیرہ، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک گناہ صغیرہ بھی جہنم میں پہنچا سکتا ہے۔ تو چھوٹے گناہ جتنے بھی ہیں وہ اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے گا۔ رہے بڑے گناہ تو ان کے لیے کبیرہ گناہ جس کو بولتے ہیں، تو یہ توبہ سے معاف ہوں گے، اور ساتھ میں اگر ان کے کوئی تقاضے ہیں وہ بھی پورے کرنے ہوں گے۔ ازالہ جیسے کہ نماز قضا کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے، تو اب یہ کہ توبہ کرے اس کی کہ اب تک یہ جان بوجھ کر جو نماز قضا کی تھی، اور اس کا ازالہ یوں ہوگا کہ یہ اس کو ادا کر لے۔ یہ تو اس طرح مطلب ہے کہ عاشورے کے دن کے فضائل تو ہیں کافی۔ اب رہا کہ بزرگ روزہ نہ رکھ سکیں تو ایسا بڑھاپا واقعی کہ جو رمضان کا روزہ بھی نہیں رکھ پاتے، ان کے لیے پھر مسائل ہیں۔ لیکن عاشورے کا روزہ جو نہیں رکھ سکتا اور جو جوان بھی نہیں رکھتا اگر کوئی روزہ، تب بھی اس کو کوئی گناہ نہیں ہے، رکھنا چاہیے، بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 56 سال 5 ماہ 5 دن
की उम्र थी बवक्त शहादत, लेकिन इनका रोजा तो क्या 3 दिन दाना पानी दुश्मनों ने बंद किया हुआ था, तो इनका रोजा कैसा, किस तरह का रोजा है ना। तो हमको तो मतलब ठंडी छांव, पंखे चल रहे होते हैं, बाज़ जगह एसी चल रहे होते हैं, कोई तलवार नहीं दिखा रहा, कोई तीर तान कर नहीं खड़ा हुआ, कोई नेजा और भाला में नहीं दिखा रहा, है ना। हमारे लिए तो पुरसकून माहौल है। अब इसमें भी ना हमसे नमाजें पढ़ी जाए, ना हमसे रोजे रखे जाए, तो आप जरूर, जिसमें ताकत है, बुढ़ापे में भी बाजू का ऐसी ताकत होती है कि जवान को पकड़ ले, जवान छुड़ा ना सके। सही बोलता हूं मैं आपको, समझे। ऐसे ऐसे ताकतवर बूढ़े भी होते हैं। तो जो रख सकते हैं, रोजा बर्दाश्त कर सकते हैं, उनको रखना चाहिए। माशाअल्लाह हमारे दावत इस्लामी में कई ऐसे बुजुर्ग मिलेंगे, बूढ़े बूढ़े रोजेदार मिलेंगे आपको, बूढ़ी इस्लामी बहनें मिलेंगी, वो भी रोजेदार मिलेंगी आपको। तो इसलिए मतलब है कि रोजा रखना चाहिए, सआदत की बात है। और ये मौके कहाँ बार बार मिलते हैं। बूढ़ों को तो, हम जैसों को तो यूं सोचना चाहिए कि ये जो मिल गया ना गनीमत है, बाकी सब है तो बोनस, समझे। अब क्या मतलब, बूढ़ा जवानी के ख्वाब तो देख नहीं सकता कि फिर मेरी जवानी लौटेगी, ऐसा तो है ही नहीं, इम्पॉसिबल। तो इसलिए जो दिन मिला, जो मौका मिला, कुछ नेकी कर ले अपने लिए। जब मंजिल करीब आती है तो सवारी तेज कर दी जाती है। बूढ़ों को ज्यादा नेकियां इकट्ठी करनी चाहिए कि अब बस तैयारी है। तो इसलिए मतलब रोजा भी आशूरे का मिल जाए तो रखें। 9 और 10 या 10 और 11 यूं 2 रोजे रख लें, क्योंकि वो यहूद 1 दिन का रखते थे, तो इसलिए हमें इनकी मुशाबहत से बचना चाहिए। मुशाबहत माने इन जैसा अंदाज इख्तियार ना करना चाहिए, बल्कि इससे हमारा फर्क हो। हम 11 या 9 10वीं के साथ मिला लेंगे तो उनसे बच जाएंगे। अलबत्ता कोई सिर्फ 10 का रोजा रख लेता है तब भी सवाब मिलेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।